نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے آج کے ہمارے درس کا عنوان ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کے حالات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک۔ مکہ میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مصیبت میں مبتلا ہیں، لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو مکہ کے دو مشہور اور طاقتور لوگوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اس اسلام کو تقویت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حقیقت میں عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام کے لیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں داخل کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسلمان ہوئے، مکہ کے حالات تھوڑا تبدیل ہو گئے۔ ابھی تک کے مسلمان ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چپکے نماز پڑھتے تھے۔ کعبے کے سامنے نماز پڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی، یا بازار میں گلیوں میں کعبے کے اطراف میں مسلمان آپس میں کسی جگہ مل کر اسلام کی بات نہیں کر سکتے تھے، ڈر لگتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مسلمان ہوئے تب سے ہم طاقتور بن گئے، ہمارے اندر ہمت آ گئی، اور باقاعدہ اب نبی کے ساتھ ساتھ ہم بھی کعبے کے سامنے جا کر نماز پڑھنے لگے۔ حتیٰ کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما اسلم عمر ظہر الاسلام ودعی الیہ علانیۃ وجلسنا حول البیت حلقا وطفنا بالبیت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو مکہ میں اسلام کھل کر ظاہر ہو گیا، اور ہم کعبے کے سامنے جا کر نماز پڑھنے لگے، کعبے کا طواف کرنے لگے، حتیٰ کہ اب ایسے موقف میں آ گئے کہ اگر کوئی شخص پریشان کرنے کی کوشش کرتا تھا تو ہم اسے جواب بھی دے دیتے تھے۔ ابھی تک کے مسلمان جواب نہیں دے رہے تھے، مقابلہ نہیں کر رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد وہی مسلمان جو کل تک خاموشی اختیار کر رہے تھے، اب باقاعدہ کفار مکہ کو ظلم کرنے والوں کو جواب دینے لگ گئے، جس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ظلم کرنے والے مسلمانوں سے دور بھاگتے تھے، قریب نہیں آتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک شخصیت ہے، ایک انسان ہے۔ اکیلا ایک انسان جسمانی اعتبار سے چاہے جتنا طاقتور ہو، اگر سامنے ایک بھیڑ ہو، بڑی تعداد ہو، تو بڑی تعداد کے سامنے ایک انسان نہیں ٹک سکتا ہے۔ اکیلے انسان کو اپنی طاقت کمزور کر دے گی، اس لیے کہ سامنے کئی لوگوں کی طاقتیں ہیں، گرچہ کہ اس کے مقابلے میں وہ کمزور ہیں، لیکن کئی کمزور مل کر اس طاقتور اکیلے انسان سے ان کے پاس بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ اور یہی حال ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی مکہ میں مسلمان ہوتا تو مکہ کے خاص لوگ تھے جو باقاعدہ
مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا چلیے ان سے ہاتھا پائی کر لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں ان کو، ہر ایک کو پریشان کر چکے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، دیکھتے ہیں مجھے کیا کرتے ہیں۔ سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے۔ سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا کون ہے؟ ابو جہل ہے، ہر ایک کو پریشان کرتا ہے۔ میں خود جاتا ہوں اس کے پاس اور اسے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا، تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو، مسلمان اب تمہارے دروازے پر دستک دے کر اپنے اسلام کا اظہار کرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ ابو جہل گھر سے باہر نکلتا ہے، پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ اہلاً و سہلاً، آئیے، خوش آمدید ہے آپ کے لیے۔ کہا نہیں، میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہوا ہوں، میں نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ابو جہل نے نفرت کا اظہار کر کے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ کا استعمال نہیں کیا، نہ کوئی شرارت کر سکا، نفرت کا اظہار کر کے دروازہ بند کر دیا، گھر کے اندر بیٹھ گیا۔ یہ تبدیلی تھی۔ اگر ان کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو فوراً ابو جہل ان پر چڑھ دوڑتا، انہیں پریشان کرتا، قوم کے لوگوں کو جمع کرتا اور ان لوگوں سے مار کھلواتا۔ مطلب یہ تھا کہ مکہ کا جو سب سے شریر انسان ہے اب وہ بھی مسلمانوں کو کچھ نہیں کر سکے گا، بس نفرت کا اظہار کرے گا اور اپنے آپ میں خاموشی اختیار کر لے گا، نفرتیں باقی رہے گی، لیکن جس طرح سے پہلے حملہ کرتا تھا یا جس طرح سے لوگوں کو ان کے خلاف بھیجتا تھا مارنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، اب وہ نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے نکلے اور ایک دوسرے شخص کے پاس گئے جو رشتے میں ان کے ماموں تھے۔ جس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، ایسے ہی ان کے ایک ماموں تھے عاصی بن ہاشم نام کے، وہ بھی مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے۔ چلیے خاندان کے لوگ بھی تو مارے ہیں مسلمانوں کو، کسی کے خالو نے مارا، کسی کے ماموں نے مارا، کسی کے چچا نے مارا ہے، میرا بھی تو خاندان ہے، میں اپنے خاندان کا فرد واحد مسلمان ہوا ہوں، چلے میں اپنے خاندان کے پاس جا کر دکھا دیتا ہوں۔ وہ سیدھے اپنے ماموں کے گھر جاتے ہیں، وہاں دستک دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ماموں میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ ماموں پریشان ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے بھی دروازہ بند کر لیا، کوئی جواب نہیں ہے، نہ ہاتھ کا استعمال نہ زبان کا استعمال۔ نفرت ضرور ہے، تم نے اچھا کام نہیں کیا ہے، اس کے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے دروازہ بند کر لیا۔ یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب یہاں سے مکہ والے تھوڑا کمزور ہو رہے ہیں۔ پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بسا اوقات اسلام کی تقویت کے لیے جہاں انسان کے اخلاق، انسان کی ایمانداری، انسان کی سچائی، ان کے اچھے کارنامے یہ ضروری ہے، وہیں پر تعداد بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ان سے ایماندار، ان سے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود ان کے رہتے ہوئے مسلمان چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو وہی صحابہ جو کل تک گھر میں چھپ کے نماز پڑھتے تھے آج وہ کعبے کے سامنے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو معاشرے کے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو لوگ کبھی اخلاق کی زبان مانتے ہیں تو کبھی طاقت کی زبان سنتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اخلاق کی زبان سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض لوگوں کے سامنے طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ طاقت کا مظاہرہ ظلم کے لیے، سرکشی کے لیے،
حد سے تجاوز کرنے کے لیے نہیں، طاقت کا مظاہرہ ظلم سے لڑنے کے لیے، ظالم کا جواب دینے کے لیے، ظالم کو آنکھیں دکھانے کے لیے، اس کے لیے طاقت کے مظاہرے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں اب میں کس کس کے گھر جاؤں، دو بڑے لوگوں کے گھر تو چلا گیا، میں چاہتا ہوں کہ پورے مکے کو پتہ چل جائے کہ عمر اسلام لا چکا ہے، سب کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک تو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے بھی چھپایا کرتے تھے، محلے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پورے مکہ میں ہر ایک فرد کو معلوم ہو جائے کہ عمر بن خطاب کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے۔ کیسے معلوم کریں، کیسے لوگوں کے گھر پہ جائیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے مکہ میں، اس کو یہ خبر دی جائے، وہ میڈیا کی طرح پورے شہر میں پھیلا دے گا۔ وہ آدمی ایسا ہی ہے، اس کے دل میں بات رکتی نہیں ہے، چلیے اسی سے مل لیتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیل بن معمر الجمحی اس کے پاس چلے گئے، جانتے تھے کہ یہ آدمی باتیں بہت پھیلاتا ہے۔ اس کے پاس جا کر اسے کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب اسے سننا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے ادھر، وہ گھر سے یہ گھر، یہ گلی سے وہ گلی، پورے شہر کے اندر ڈھنڈورا پیٹ دیا، اور اس نے سب کو بتا دیا کہ خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب سارے لوگوں میں اطلاع مل جائے، سب تنہا عمر فاروق کے سامنے آنے سے گھبرا رہے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ابو جہل جیسے دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا، لیکن اب پورے شہر میں مشہور ہو گیا ہے، وہاں سے ایک آدمی، یہاں سے ایک آدمی، یہاں سے ایک آدمی، یہاں سے ایک آدمی، سب آپس میں مل گئے، اور یہ سارے کمزور عمر فاروق کے سامنے پہلوان بن گئے، کیونکہ وہ تنہا تھے اور یہ بھیڑ تھی۔ یہ بھیڑ تھی، بھیڑ بڑے سے بڑے پہلوان کے سامنے طاقتور ہو سکتی ہے جب وہ کمزور آپس میں ایک دوسرے کو تقویت پہنچائیں۔ کئی لوگ مل گئے، کوئی تنہا ان کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر سکا، ایک بھیڑ کی شکل میں آئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو مارنے لگے۔ وہ سب مل کر عمر فاروق پر حملہ کرتے تھے اور وہ اکیلے ان کا جواب دیتے تھے۔ کافی دیر تک یہ اکیلے اور اس میں کئی تعداد، ایک بڑی تعداد، مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے، کس کس کا مقابلہ کریں گے، کیسے کریں گے؟ کوئی ہاتھ پکڑ لے، کوئی پیر پکڑ لے تو پہلوان آدمی بھی وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ کافی تکلیف اور پریشانی کے عالم میں پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے۔ وہاں سے نکل کر گھر گئے تو انہیں پتہ چلا کہ مکہ کے باشندوں میں سے ایک بڑی سی بھیڑ ان کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور ان سب کی زبان پر یہ نعرہ ہے کہ ہم خطاب کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے باقاعدہ وہاں کے لوگ جمع ہو گئے کہ اس درمیان میں عاص بن وائل سہمی جو ایک مشہور شخصیت تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہ گئے، ان کے حالات کی جانکاری لی، کیا ہو گیا ہے کہ لوگ عمر فاروق کو مارنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے ابو عمرو، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور یہ تمہاری قوم چاہتی ہے کہ مجھے قتل کرے، مجھے ماریں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ جیسے آدمی پر حملہ کروا دیں؟ میں ان سے بات کرتا ہوں۔ تو عاص بن وائل سہمی گھر سے نکلے اور جا کر اس بھیڑ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کیا ارادہ تم لوگوں کا؟ کیوں جمع ہوئی ہو یہاں پر؟ کہا عمر بن خطاب کو مارنا چاہتے ہیں۔ کہا ہرگز نہیں، کوئی شخص بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس شخص کی دھمکی
اس شخص کی زبان، اس شخص کے مقام و مرتبے کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ واپس چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سکون سے، اطمینان سے باقی رہے۔ لیکن مکے والوں کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ جب بھیڑ ہوتی تھی، ہمت آتی تھی، اور جب تقسیم ہو کر سب اپنے گھروں کو جاتے تھے تو ہر ایک اپنے اپنے گھر میں کمزور نظر آتا تھا۔ پتہ نہیں کب آئے میرے گھر پہ، پتہ نہیں کب میرے گھر پہ دستک دے دیں، کوئی رات کا وقت اچانک آ گئے عمر فاروق، تب میرا کیا ہوگا؟ لوگوں میں اتنی گھبراہٹ تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رعب تھا ان کا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کعبے کے سامنے کھل کر نماز پڑھنے لگے، وہاں آ کر لوگوں میں دعوت دینے لگے، آپس میں مشورے کرنے لگے، دعوت کے لیے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ سارا مکہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کل تک کے چھپ کے رہتے تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے، ہمیں تو نہیں پتا تھا، یہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی مسلمان، یہ کہاں تھے ابھی تک؟ کسی کو نہیں پتا، یہ تو بہت پہلے مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھپ کے رہتے تھے، لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا یہ فنا مسلمان ہو گئے، اور اچانک ابھی عمر فاروق کے بعد سب کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ تعداد اب بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ تب کفار قریش میں سے ایک ان کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، حالات تو بڑے خطرناک ہو چکے ہیں اور کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اب مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا، چلیے کوئی آپس میں ایسا کوئی سودا کر لیتے ہیں محمد بن عبداللہ سے کہ معاملہ ختم ہو جائے، ہمارے درمیان لڑائی نہ رہے، لڑائی ختم ہو جائے۔ مسلمان تو یہی چاہتے تھے، لڑائی مسلمان اس میں پہل نہیں کر رہے تھے، پہل تو کفار کرتے تھے۔ ایسا کوئی کام کریں کہ لڑائی ختم ہو جائے، اختلاف باقی نہ رہے۔ کہا کیا ہونا چاہیے؟ کہا اگر آپ لوگ مجھے اجازت دے تو میں جا کر محمد سے بات کر لیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے ابو الولید، آپ جائیے اور محمد بن عبداللہ سے بات کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف فرما تھے، عتبہ بن ربیعہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے، اے محمد میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا سنائیے کیا بات ہے؟ تو عتبہ بن ربیعہ کہنے لگے، یا ابن اخی انک منا حیث قد علمت من السلطة فی العشیرة والمکان فی النسب وَإِنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ قَوْمَكَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ فَرَّقْتَ بِهِ جَمَاعَتَهُمْ۔ اے میرے بھتیجے، تمہیں پتہ ہے تمہارا اس قوم کے اندر کیا مقام و مرتبہ ہے، لوگ تمہیں کتنا اچھا مانتے ہیں، تمہارا خاندان بھی کتنا اچھا ہے، تمہاری کتنی عظمت ہے لوگوں کے دلوں میں، مگر تم نے ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں اختلافات شروع ہو گئے، ہمارے خداؤں کو آپ غلط کہنے لگ گئے، ہمارے دین کو آپ برا کہہ رہے ہیں، اتنے معبودوں کو غلط کہہ کے ایک معبود کی طرف بلا رہے ہیں، آخر پریشانی کیا ہے آپ کو؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام ہم کریں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ کہا وہ کیا ہونا چاہیے؟ تب عتبہ بن ربیعہ نے کہا، یا ابن اخی ان کنت انما تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا۔ اے میرے بھتیجے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس بڑی دولت آ جائے تو آپ بتا دیجیے، ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کریں گے، اتنا مال جمع کریں گے کہ آپ عرب کے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ عتبہ بن ربیعہ نے نبی سے یہ بات کہی، اور
اگر ایسا نہیں ہے، آپ مال کی چاہت نہیں رکھتے ہو، وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ شَرَفًا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا حَتَّى لَا نَقْطَعَ أَمْرًا دُونَكَ، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سب کے سردار بن جاؤ، ایک بڑا مقام ہو آپ کا، تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، ہمارے درمیان ہر فیصلہ آپ کا ہوگا، احکامات آپ کے چلیں گے، آپ جو چاہیں جیسے چاہیں ویسے آپ ہم کو استعمال کر سکتے ہو، ہم آپ کو اپنا حاکم اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ حکومت چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو، بڑا بننا چاہتے ہو، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ وہ خود ایک سردار ہیں، نبی سے اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے، اور پھر کہتا بَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مِلْكًا یا مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بادشاہت مل جائے تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ وَإِن كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ رَئِيًّا تَرَاهُ لَا تَسْتَطِيعُ رَدَّهُ عَن نَّفْسِكَ طَلَبْنَا لَكَ الطِّبَّ وَبَذَلْنَا فِيهِ أَمْوَالَنَا حَتَّى نُبْرِئَكَ مِنْهُ، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو دولت بھی نہیں چاہیے، سرداری بھی نہیں چاہیے، بادشاہت بھی نہیں چاہیے، اگر جو آپ کے پاس آتا رہتا ہے وہ کوئی جن وغیرہ ہے جس سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتا دیجئے، ہم اپنی پوری دولت صرف کرتے ہیں آپ کا علاج کرنے کے لیے۔ کون ہے وہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے؟ کہیں جن تو نہیں ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جن ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے، بار بار آپ کے پاس آتا ہے، الگ الگ باتیں کہتا ہے، اس کی وجہ سے قوم میں اختلافات ہو رہے ہیں، تو بتا دیجیے، ہم آپ کا علاج بھی کر دیں گے۔ علاج کرنے کے لیے پوری ذمہ داری ہماری ہوگی، پوری دولت ہم خرچ کریں گے اس کے لیے۔ اس طرح سے عتبہ بن ربیعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کہی۔ نبی نے پوچھا، اے ابو الولید، باتیں مکمل ہو گئی آپ کی؟ جو باتیں جو مشورے آپ کو دینے تھے وہ ہو گئے؟ کہا ہاں۔ کہا میری سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں تلاوت کرتے رہے۔ عتبہ بن ربیعہ سنتا تھا، آنکھیں سر نیچے جھکا کر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، دل میں گھبراہٹ، بدن کانپ رہا تھا۔ اس سورے کے اندر اور آگے جا کر عاد و سمود کی تباہی کا تذکرہ آیا تو گھبرانے لگا، گھبرا کر نبی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، اے محمد بس رک جاؤ رک جاؤ۔ اسے ڈر ہونے لگا کہیں عاد و سمود کی طرح عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے، کیونکہ عاد و سمود اسی علاقے میں ہیں، عرب کے علاقے کے وہ قومیں ہیں، اور ان کے حالتیں، ان کے مکانات، ان کے واقعات مکہ والے جانتے ہیں، کس طرح سے وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ تو انہیں ایسا لگنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے۔ اے محمد بس خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، آگے مت پڑھو۔ اور پھر ابو الولید عتبہ بن ربیعہ وہاں سے نکل پڑا۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ اور محمد بن عبداللہ کے درمیان کی گفتگو بڑی طویل ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ واپس نکل پڑا، راستے میں لوگوں نے دیکھا ابو الولید آ رہے ہیں، عتبہ بن ربیعہ آ رہے ہیں، لیکن چہرہ کچھ بدلا ہوا ہے۔ جس حالت میں یہاں سے گئے تھے واپسی میں وہ حالت نظر نہیں آ رہی ہے، کچھ عجیب سے کیفیت نظر آ رہی ہے۔ آپس میں کہنے لگے ابو الولید بدل گئے۔ نزدیک آئے اور ان سے پوچھا کیا بات ہے، کیا کہا آپ نے محمد کو، اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو ابو الولید عتبہ بن ربیعہ کہتے ہیں، یا معشر قریش واللہ ما هو بالشعر
ما ہوا بالشعر ولا بالسحر ولا بالکہانہ، قسم اللہ کی محمد کے پاس جو کلام ہے نہ وہ جادوگری ہے، نہ وہ شعر و شاعری ہے، نہ کہانت ہے۔ یا معشر قریش اطیعونی واجعلوها بی وخلوا بین هذا الرجل وبین ما ہوا فیہ فاعتزلوہ، اگر آپ میری بات سنو تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آج کے بعد سے محمد کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، اس کے بارے میں سوچنا، اس کو پریشان کرنا چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پر رہنے دو، اس لیے کہ اس کے پاس جو کلام ہے وہ کلام کوئی جادوگری نہیں ہے، وہ کہانت نہیں ہے۔ ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی جادوگری ہوگی، کہانت ہوگی، اس طرح کی کوئی باتیں ہوں تو ہم اس کا علاج کر لیں، اس کو درست کر لیں، لیکن اس کا کلام تو کچھ الگ ہے۔ اور یاد رکھو، اگر واقعی اس سے قوم کو نقصان ہے تو تمہیں اس سے ہاتھا پائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عرب کی قوم ان کا حساب لے لے گی، لیکن تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ دوسری قومیں، عرب کے دوسرے قبیلے، وہ ان کا خاتمہ کر دے گی، اور وہ کام تمام کر دے تو آپ کا بھی کام ہو جائے بغیر کوئی تکلیف کے، بغیر حملہ کیے ہوئے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، عرب نے اس کو تباہ نہیں کیا اور وہ عرب کا بادشاہ بن گیا، تو کم سے کم تمہاری عزت بڑھ جائے گی، کیونکہ تمہارا تعلق ہے اس سے، تمہاری قوم کا وہ آدمی ہے، اس کی بادشاہت، اس کی عزت کا مطلب تمہاری بادشاہت، تمہاری عزت، لہذا دونوں حالتیں تمہارے پکش میں ہیں، تم چھوڑ دو اس کو، اسے نہ چھیڑو۔ اس طرح سے ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نے اپنی قوم کو سمجھا دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ افراد جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے یا جنہوں نے اسلام کو پہچانا نہیں ہے، جب تک وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں تب تک مخالف نظر آتے ہیں، لیکن اگر انہیں صحیح طرح سے اسلام کا پیغام دیا جائے، ان تک پہنچایا جائے، اسلامی تعلیمات انہیں بتائی جائے، تو ان کے دلوں کے اندر اسلام کے لیے جگہ ہے۔ وہ گرچہ قبول نہ کریں تو کم سے کم نرم تو ہوں گے۔ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو قبول کر لیں یا نرم ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا کلام، اللہ کا دین یہ فطرت والا ہے، فطری مذہب ہے، فطرت کے مطابق ہے، ہر انسان کی طبیعت اس کو قبول کرتی ہے۔ اس لیے جس طرح سے اس وقت میں یہ حالتیں ہوئی ہیں، آج بھی یہ حالتیں ہو سکتی ہیں۔ شرط ہے کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں میں، اپنے اطراف کے لوگوں میں اسلام کا پیغام صحیح طرح سے پھیلائیں، صحیح طرح سے عام کریں۔ جن کی زبانیں نفرت والی ہیں، اگر ان کے گھر بیٹھ کر ان سے بات چیت کر کے، ان سے ملاقات کر کے اسلام کی باتیں انہیں بتا دی جائیں تو ان کے اندر کی کئی غلط فہمیاں ختم ہو جائیں اور ان کو اسلام سے محبت ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت والا طریقہ اپنایا، اور ساتھ میں کفار کے ان واقعات سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کفار کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ نہیں اپناتے، کبھی سختی تو کبھی نرمی، کبھی لالچ، کبھی سودے بازی، یہ سارے حربے استعمال کیے جائیں گے جیسے نبی کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ یہاں تک کہ عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے بعد سودے بازی پر آ گئے، آپ کو ہم بڑا بنا دیتے ہیں، آپ بھی بڑے رہیے، آپ بھی دولت مند بن جائیے، آپ کو دولت دیتے ہیں، سب آپ کے لیے کرنے تیار ہیں، بس ہمارے خداؤں کے خلاف مت بولیے، ہمارے معبودوں کو برا مت کہیے، ایک خدا کی طرف مت بلائیے۔ مطلب یہ ہوگا کہ دنیاوی اعتبار سے وہ ہار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو مسلمانوں کو دونوں جگہوں پر ہوشیاری سے اور عقل مندی کا استعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ سخت ہو جائیں تو صبر کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح مسلمانوں نے صبر کیا۔ اگر وہ ڈھونڈ کر پریشان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تب حکمت کے ساتھ چھپ کر اپنے مذہب کو، اپنے دین کو باقی رکھتے ہوئے اس کی نشر و اشاعت کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کبھی وہ سودے بازی پر آ جائیں، نرم پڑ جائیں، تو بھی ان سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے تم ہمیں بادشاہ بنا لو، ٹھیک ہے تم ہمیں دولت دے دو،
ان کی باتوں میں آ کر اگر ہم مال اور سرداری کی لالچ میں کمزور پڑ جائیں تو پھر ایسی صورت میں ہمارا دین مغلوب ہو جائے گا، ہم دین پر خود باقی نہیں رہ سکیں گے، دوسروں کو کہاں بتا سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کفار کے طریقوں کو سمجھنے اور حکمت کے ساتھ اسلام کو ان کے درمیان عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔